بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس دے، درود و سلام امام کائنات امامنا فی الدنیا و فی الآخرہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ معزز سامعین کرام، لفظ کبر جو ہے اس دا معنی بڑھائی ہے، اور یہ نا اللہ رب العزت دا صفاتی نام ہے، اور کبر جو ہے لفظ یہ صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے خاص ہے، اور اس دے لائق بڑھائی دے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ رب العزت دے کم از کم 99 اسماء حسنہ نے، جنہاں دی وچوں ایک نام اسم گرامی ہے المتکبر، بڑھائی والا، اور اسماء حسنہ دا اسی طرح ایک اسم گرامی ہے الکبیر، بہت بڑا، اور ایک اسماء حسنہ دی وچوں اسم گرامی ہے المتعال، بلند والا، شان والا،
اے جتنے مقام نے المتکبر صرف اللہ دی ذات واسطی خاص ہے، الکبیر صرف اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، اور المتعال اے اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، باقی اس تو علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، کوئی بلند والا نہیں ہے۔ اللہ دی ذات تو ود کے کسی دی ذات نہیں ہے، سب تو عظمت والا بڑھائی والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، اس تو علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو جس دے اندر عام لفظ اندر آکھیا جاندہ ہے تکبر، ایک کبر سے تکبر ہے۔ جس انسان دے اندر تکبر آ گیا، لا يدخل الجنت، کہ وہ شخص جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کہ جس بندے دے اندر فرمایا کہ من کان مسقال ذرۃ، کہ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کبر آ گیا، تکبر آ گیا، فرمایا وہ شخص جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، ایسی علامت ہے، صرف اور صرف یہ اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، باقی کوئی نہیں۔ اگر کوئی تکبر کرے گا، غرور کرے گا، مان کرے گا، انہیں اللہ رب العزت دی چدر نو ہاتھ پایا ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت دی چدر نو کھچیا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے نو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ وَأَلْقَيْتُ فِي جَهَنَّمَ، فرمایا کہ ایسے بندے نو میں جہنم کے اندر ڈال دیاں گا۔ حدیث اندر آندہ ہے، فرمایا یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی، کہ جو بڑھائی ہے، وڈیائی ہے، وہ فرمایا کہ اللہ رب العزت دی چادر ہے۔ والعظمتی فی ازاری، جو اللہ رب العزت دی عظمت ہے، فرمایا کہ وہ عظمت اللہ رب العزت دا ازار اور تہبند ہے، ازار بند ہے۔ اور اگے حدیث پاک اندر آندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَمَن نَازَعِي أَحَدٌ مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، کہ انہاں دونوں چیزاں دے وچوں، اگر ازار دے وچوں یا اسی طرح فرمایا کہ کبریائی ردائی دے وچوں، چادر دے وچوں، انہاں دونوں دے وچوں کسی چیز نو کسی بندے نے کھچیا، ایک نو بھی، تو فرمایا قذفتہ فی النار، کہ اللہ رب العالمین اس بندے نو آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ یعنی کہ بڑھائی بھی اللہ رب العزت دی چادر ہے، والعظمتی، اور عظمت بھی اللہ رب العزت دا ازار ہے۔ تو محترم بھائیو، آج دی جمعۃ المبارک دے اندر میں تو صحاباب دے سامنے تکبر اور اس دیاں تباہ کاریاں اور اس دا انجام کیا ہے، کہ تکبر کن صورتوں کے اندر ہے اور کس صورتوں کے اندر نہیں ہے، اور تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اور تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ بدبختی دی علامت اس کے اندر ہے، کیونکہ یہ تکبر ایک بدبختی ہے، اور تکبر ایک ایسا جملہ ہے کہ جیڑا عام انسان دے اندر اگر آ جائے گا تو وہ انسان دھتکاریا جائے گا، جہنم اندر داخل ہوئے گا اور ملعون قرار دیا جائے گا۔ اس واسطے محترم بھائیو، میں بڑے اختصار دے نال تکبر اور اس دیاں تباہ کاریاں اور اس دا انجام جو تکبر کرنے والے نے، اے انجام میں تو صحاباب دے گوشت گزار کرائیں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اساں ساریاں نو تکبر تو محفوظ فرمائے،
اور غرور تو بچا کر کے عاجزی اور انکساری رکھنے دی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہی ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان اور زمین دے درمیان اندر فرمایا جتنی بھی بڑائی ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے۔ صرف بڑائی بیان کیتی جائے اودی کیتی جائے، تمجید بیان کیتی جائے اودی کیتی جائے، اسی طرح جب تمجید بزرگی بیان کیتی جائے تو اس اللہ رب العزت دی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا حکمت والا ہے، وہ غالب اور بڑا دستوا ہے، بڑی حکمت والا رحمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیتا ہے کہ جڑی کبریائی تکبر ہے ایک بڑی وڈی بدبختی ہے۔ تکبر ایک بڑی بری علامت ہے۔ جس بندے دے اندر اگر رائی دے برابر بھی تکبر آ گیا، جس بندے دے اندر ریاکاری آ گیا، غرور آ گیا، من آ گیا، یقیناً وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، وہ بندہ دنیا دے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس واسطے محترم بھائیو میں کہنا چاہنا ہوں کہ تکبر نہ کرو، تکبر اور ریاکاری تو ہمیشہ بچیا کرو، غرور اور گھمنڈ تو بچیا کرو، مان نہ کریا کرو، کیونکہ تکبر کرنے والے بڑے بڑے لوگ آئے نے تے سارے اپنا اپنا انجام پا کے گئے نے، بڑے بڑے لوگ آئے نے تے تکبر دا انجام پا کر کے سزاواں دنیا اندر انہاں نوں مل گئی نے۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت فی ازاری، دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دی بڑائی جڑی ہے چادر ہے، کبر تکبر چادر ہے، اور فرمایا والعظمتی جڑی اللہ تعالی دی عظمت فی ازاری او دا تحمد ہے۔ فرمایا کہ نہ دونوں چیزاں دی وچوں فمن نازعنی احد منہما، اگر تواڈے وچوں کسے بندے نے نہ دونوں چیزاں دی وچوں ایک چیز نو ہاتھ پا لیا تے میرے محبوب فرماتے نے فَقَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، اللہ رب العزت اس بندے نو جہنم دی آگ اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو اس زمین اندر دنسا دیں گے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جناب بندے نو کیا، ایک شخص نو کیا، وہ بندہ اللہ دی زمین تے چلدا پیا ہے، اپنی تہمت اپنے ازار اپنی چادر نو زمین تے گھسیڑدا ہویا جا رہی ہے۔ میرے محبوب فرماتے نے اوے اللہ دے بندیاں اپنے ازار اپنی تہمت اپنی چادر نو تو پر کر لے، اے تکبر دی علامت ہے، بڑائی دی علامت ہے، اپنے آپ نو وڈا کہن والی علامت ہے۔ اس واسطے اس چادر نو چک لے، انہیں میرے محبوب دی گل نہ منی، میرے محبوب دی گل نہ منی تے تکبر کیتا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے نو اسی طرح زمین اندر دنسا دیتا ہے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، قیامت والے دن بندہ ہی وہی زمین دی وچ دنسیا یا اٹھے گا تے تکبر کر دے ہویا۔ اللہ پاک تے بڑے بڑے تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے آپ نو وڈا تے بڑا کہن والے لوگاں نو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
اس تکبر وڈی بھی تکبر جیسی بدبختی دی سب تو پہلے ابتدا ابلیس تو ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جدو اسی آکھیا ہے فرشتیاں نو کیا کیا میرے فرشتیوں تسی انج کرو نا کہ آدم نو سجدہ کرو، تمام فسجدو سارے نے سجدہ کر لیا ہے، الا ابلیس ابا واستکبر، استکبر دا معنی تکبر کرنا، استکبر دا معنی بڑی بلا اپنے آپ نو بڑا کہنا۔ اللہ اکبر نے کیا ابا واستکبر، واستکبر دا جملہ بہت سمجھ لو کہ استکبر جنہوں کہو کہ یار میں عاجزی اور انکساری کرنا چاہنا، میرے اندر استکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، کیوں؟ ابا واستکبر، شیطان نے انکار بھی کیتا نالے تکبر بھی کیتا۔ اللہ رب العزت نے واضح کھل کے تکبر دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا حضرات ذی وقار۔ فرمایا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیتا، تکبر کیتا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ دسنا اے شیطانہ، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال اے مینوں دسنا کہ تینوں اس سجدے کرنے تو میرا کہنا منن تو کنے تینوں روکیا ہے؟ انہیں آکھیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ میں انہوں کی میں سجدہ کرا کیونکہ تو مینوں بنایا ہے آگ دا بنایا ہے، انہوں تو مٹی دا بنایا ہے، میں اس تو بہتر ہاں، اے میرے تو گھٹیا ہے، میں اس تو وڈا وا، اے میرے تو حقیر ہے، میں زیادہ عبادت کرن والا وا، میں زیادہ پیسے خرچ کرنے والا، میں زیادہ مال خرچ کرنے والا وا، میرے نام تے مسجد لگائی گئی ہے، میں مسجد دا انتظامیہ، میں مسجد دا خادمہ، میں دارے دا بڑا وڈا چودھریاں، میں محلے دا بڑا جناب زمیندار تے نمبردارا، میں اس واسطے کہندا کہ میں اے چیز جدے اندر آ جائے۔ فرمایا وہ کہندا ہے نا میں تیس نالو بہتراں، اس کر کے میں نو کیویں سجدہ کرا؟ تانوں پتہ ہے کہ اگ بڑی بہتر ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جدو تو آدم تو اپنے آپ نو بڑا سمجھے ہی، اپنے اس لفظ تے غور کرنا، جیڑا بندہ تکبر دا کیا مطلب ہے؟ تکبر دا مطلب ہے کہ کوئی بندہ ہے جیڑا بندہ کسے تو اپنے آپ نو بڑا کہلا دیندا ہے، جیڑا سمجھدا بس میں ہی ہاں، جیڑا آندا میرے تو ود کوئی نہیں ہے، میرے تو ود کے کوئی نہیں ہے، یقیناً وہ بندہ تکبر کردا ہے۔ لکھو نا کہ بدبختی تکبر جیسی بدبختی دے اندر ہے، اے ابلیس بھی آ گیا ہے، انہیں آکھیا میں ہی میرے تو ود کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نے قالا فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین۔ فرمایا کہ اے شیطانہ، اے مردودہ، تو انج کر فہبط منہا، اتو اتر جا، چلا جا، دفع ہو جائے تو تے دتکاریاں گئیاں تے ملونا وچوں قرار دیتا گئیاں۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ نے فرمایا قالا فخرج منہا فإنک رجیم، وإنک فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ شیطانہ تو تکبر کیتا ہے، جا مردود بن گیا ہے، جا قیامت دیاں کندہ تک تیرے تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں، قیامت تک تیرے تے جناب اللہ دیاں بھی
लानतां पैंदियां रहणगियां, क्योंकि तू तकब्बर कीता है। ते जिहड़े बंदे ने तकब्बर कीता है, जिस बंदे ने गरूर कीता है, काबा दे रब दी कसम उठा के नवा वो दुनिया अंदर जलील हो जाता है, दुनिया अंदर रुसवा हो जाता है। ना उस बंदे दी बड़ाई रहती है, ना उस बंदे दी वडियाई रहती है। आखिरकार जिड्डा तू जिड्डा ही वड्डा होएगा, जिड्डा तू जिड्डा ही वड्डा होएगा, जिड्डा तू जिड्डा ही बड़ा होएगा। आखिरकार एक दिन उस बंदे ने मर कर ही रहना है, उदा नामो निशान मिट जाना है, उदी कोई चीज नजर नहीं आनी, उदियां हड्डियां बुसीदा हो जानियां ने। कदों वेखिया ने कि वड्डे बंदे दा जनाजा जनाब लैन करो जरा ते जांदा पिया होवे, ते एक बंदे फकीर ते गरीब दा खंदियां ते जांदा पिया होवे। ना ना अल्लाह ने एक रूटीन ते निज़ाम इंज दा बना दिता है, चाहे जिन्ना मर्जी दुनिया ते अपने आप नूं घमंड करन वाला बंदा होएगा, ओदी मैयत भी चार पाई ते जाएगी। जेड़ा गरीब होएगा ओदी भी मैयत चार पाई ते जाएगी। जेड़ा अमीर होएगा ओनू भी सफेद कफन दिता जाएगा, आम कफन दिता जाएगा, लट्ठे दा दिता जाएगा, या इसी तरह केटी दे कपड़े दा दिता जाएगा, सूती दे कपड़े दा। फरमाया गया कोई फकीर मरेगा तो ओनू भी वही दिता जाएगा। मना मटियां हेठी जनाब करी अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, कब्र कोएगी, पक्कियां नहीं होनगियां। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया कि हर इंसान ने दुनिया तू चले जाना है। अल्लाह अकबर। ना तो पुरैनी ना अच्छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना तो पुरैनी ना अच्छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, बस रहना ही को रब दा ना बंदिया। इस वास्ते बंदिया दुनिया ते तकब्बर ना करया कर, दुनिया ते अपने आप नू बड़ा ना खिलाया कर, दुनिया दे उत्ते रह करके अपने आप नू वड्डा ना खाया कर कि मेरे तो वध के कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। नाना वीरा गौर कर दे जाना, तकब्बर दियां कुछ किस्मां ने जिन्हां दे विच मैं तुहाडे सामने तीन किस्मां बयान करना चाहना वा। नंबर 1 जिहड़ी किस्म है कहंदे ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नाल तकब्बर करना किवें करना, जिवें फिरौन ने, हामान ने, कारून ने अल्लाह दे नाल तकब्बर कीता ते उन्हां ने अल्लाह नू मनिया नहीं है, अल्लाह दे हुक्म नू नहीं मनिया। आखिर उन्हां दा अंजाम की होया है वो अगे जाके मैं तुहानू अंजाम दसांगा। अल्लाह अकबर। ते दूसरी किस्म है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते तकब्बर करना कि मेरा पैगंबर जिवें जिवें तेनू कहंदा चला जाए, जिवें जिवें मेरा पैगंबर तेनू आखे तो अल्लाह दे पैगंबर दी गल ना मन्ने, तकब्बर है। ते जिन्हें तकब्बर कीता है वो दुनिया अंदर ही सजावां लै चुके है ना। आइए हदीस पाक ते गौर करिए। हजरत सलमा बिन अलकवा रज़ी अल्लाह तआला नाम बयान करते ने कि एक बंदे नू मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या कि खब्बे हथ नाल खाना खांदा पिया है। मेरे पैगंबर फरमाते ने कुल बेयमीनिका, कुल बेयमीनिका, है बंदिया तू सज्जे हथ नाल खा। आंदा कि सोनिया ला अस्ततियो, मैं इसकी ताकत नहीं रखना वा। मेरे महबूब फरमाते ने कि तू जो मुंह विच जुमला कढ़िया है इस तकब्बर दी वजह करके मेरी गल नहीं मन्नी, क्योंकि अगर मेरी गल मन लेंदा तेरी शान घट जानी सी। अगर तू मेरी गल मन लेंदा यकीनन तेरी इज्जत नहीं सी। तो यही चाहता सा ना कि मेरी इज्जत नहीं रही। इस वास्ते अल्लाह तेरे हाथ नू इसी तरह ही कर देवे। यकीनन उस बंदे ने तकब्बर कीता, तकब्बर करने दी वजह करके अल्लाह ने ओदे हाथ नू छल करके रख दिता है। ए तकब्बर हुंदा है। ते अज कल असी भी आने कि लै मेरी ये शान अंदर नहीं है, मैं तुहाडे नाल मिल के नमाज़ां पढ़ा, मैं तुहाडे नाल चल के जलसियां कॉन्फ्रेंसां ते जावां, ये मेरी शान नहीं है।
تیرا تے میرا سٹیٹس نہیں رلدا، تیوں تے میں، تو کتھے تے میں کتھے، جلے میں آ جاندی ہے اللہ دی قسم ہے اس وقت اللہ بھی جلال اندر غصے اندر آ جاندا ہے۔ شکر کر کے اللہ تین اسی وقت زمین دے اندر نہیں دنسا دیندا، نہیں تے اللہ فرماندے نے قذفتہ ففی النار، فرمایا کہ میں جہنم دے اندر ایسے بندے نو داخل کر دیاں گا جڑا بندہ میری چادر نو کھچن دی کوشش کرے گا، ہاتھ پان دی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کریے نا، تیسری قسم ہے، غور کرنا، دو قسمہ، اللہ ایک اللہ دے اتے تکبر کرنا، ایک رسول اللہ تے تکبر کرنا، تے تیسری قسم کہ اللہ دے بندیاں اتے تکبر کرنا، اللہ دے بندیاں اتے تکبر، تے کیویں اللہ دے بندیاں اتے تکبر انجے فرمایا کہ اگر بندہ کسی نو آندا ہے کہ میرے تو بہتر تو نہیں ہے، میں تیرے تو بہتر ہاں، تو میرے تو وڈا نہیں، میں تیرے تو وڈا وا، میں بڑی عزت والا وا، تے میں بڑا وڈا چودھریاں نمبردار وا، میں ملازم ہاں، میں جج ہاں، میں فلاں فلاں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب فرماتے نے جدو یہ بندہ کسے بندے دے اتے تکبر کردا ہے، اللہ رب العزت اس بندے نو دنیا اندر ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیندے نے۔ کوئی انج دے آندے نے، کوئی بندے تکبر کردے نے، اپنے رنگ دی اتے تکبر کردے نے کہ میرا رنگ بڑا سونا ہے، میرا رنگ بڑا وائٹ ہے، تے کالے رنگ دا تے انہوں جناب چنگا نہیں سمجھدا، اے تکبر کردا ہے۔ تکبر نہ کریا کر، اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، کسے نو گورا بنا چھڑیا، کسے نو کالا بنا چھڑیا، کسے نو کیویں دا بنا چھڑیا، تے اللہ تعالیٰ دی عطا ہے۔ اس واسطے کسے دے رنگ تے تکبر نہ کریا کر۔ کوئی بندہ نسل دے اتے تکبر کردا ہے، آندا میری بڑی وڈی نسل ہے، میں اچھی نسل والا وا، اچھے خاندان والا وا، میرے خاندان جیا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ انہاں سارے خانداناں نے مٹ جانا ہے، تے زمین اندر غرق ہو جانا ہے، زمین اندر دنسا دیتا جانا ہے۔ اس واسطے محترم بھائیوں، اے اپنے خاندان تے تکبر نہ کریا کر۔ تے کئی بندے نے اپنی جاہ منصب دے اتے بڑا غرور کر دینے، آندے نے کہ میں اپنے منصب تے غرور کر دینے، اے تکبر کر دینے۔ نہ تکبر نہ کریا کر، جائے منصب ختم ہو جانی ہے۔ تے کئی بندے اپنے مال تے دولت تے غرور کر دینے، مال دولت آ گئی ہے، ایک بندے کل تھوڑا پیسہ تے دوسرے بندے کل زیادہ آ گیا، انہیں تکبر کیتا ہے۔ تکبر کرنے دی وجہ کر کے اللہ نے اس بندے کو مال بھی کھو لیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دولت بھی کھو لی ہے۔ اس واسطے کئی ہزارہ دنیا دے اندر ایسیاں مثالہ موجود نے، جڑے بندے بڑے بڑے مالدار نے، بڑے بڑی دولت والے نے، تے جدو تکبر کر دینے اللہ پاک اس بندے نو فقیر بنا چھڑ دائے۔ دعا کرو کہ اللہ سانو اپنی محتاجی تو، ہر انسان دی محتاجی تو محفوظ فرمائے، اللہ اپنے دردہ محتاج بنائے، اپنے دردہ فقیر بنائے، کسے دے دردہ محتاج نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جڑا بندہ تکبر اپنے مال دولت تو کر دائے ہوئی تباہ و برباد ہو جاندہ، تے کئی کرن والے کر دینے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس قسم دے اندر کوئی اپنے حسن و جمال دے اتے تکبر کر دائے، کوئی بندہ اپنی طاقت اور قوت اور بہادری دے اتے اپنی جنائی تے تکبر کر دائے، آندہ کہ میں بڑا بہادر ہاں، میں بڑا طاقت آورا ہاں، میں بڑی قوت والا وا، میں بڑے جناب کری طاقت والا وا۔ کوئی بندہ اپنی ذہانت اور فطانت تے تکبر کر دائے، تے نال دیانو کی کر دائے، آندہ تیرا ذہن کم نہیں کردہ، تیری ذہانت ٹھیک نہیں ہے، لہذا انہوں ڈانٹ دا بھی ہے، انہوں جناب کلی دا دل زاری بھی کر دائے، او دے دل نو تکلیف بھی پہنچان دائے۔ اور نانا کلاس اندر کوئی چنگے نے، کوئی ماڑے نے، کوئی کیویں دے نے، کوئی کیویں دے نے،
آندے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہوندے توے تو کھالے نے اللہ اکبر حضرات تے اللہ دیاں مرضیاں نے تے اللہ دیاں تاواں نے اس واسطے محترم بھائیوں غرور اپنی ذہانت نہ کریا کر اپنی فطانت تکبر نہ کریا کر ہو سکتا کہ اللہ تیری ذہانت چھین لے اللہ تیری فطانت چھین لے اس واسطے کئی بندے تکبر اپنی ذہانت کر دینے کئی بندے کی کر دینے اپنے علم و بصیرت کر دینے آندے نے میرے کل جنہ علم ہے تیرے کل علم کوئی نہیں تو تے ان پڑھے جاہل ہے تینو سمجھی کوئی نہیں میرے جیا کوئی ڈگریاں والا کوئی نہیں میرے جی انجینئر کوئی نہیں میرے جیا پڑھیا لکھیا کوئی نہیں تے کئی اپنے خطابت بڑا گمان تے تکبر کر دینے میں جتو تک میں علماء کرام اندر بھی جناب کے لئے اتمن کے کہاں گا علماء کرام بھی ایک دوسرے تو بڑا تکبر کر دینے ہاں دینے کہ میری آواز دی کسے دی آواز کوئی نہیں میرا خطاب کسے دیا خطاب کوئی نہیں میرا بیان کسے دیا بیان کوئی نہیں میری شہرت بڑی بڑھ چکی ہے تے میرے تو وڈا اور کوئی نہیں آ سکدا تکبر اندر آ کر کے تے چھوٹے مولوی نو پیچھے تکے مار دینا چھوٹے عالم جناب پیچھے تکے مارتے ہٹا دینا نا 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 دل آزاری نہ کریا کر دل نو تکلیف نہ پہنچایا کر وہ تکبر دا تینوں پتہ ہے کہ اللہ دی چادر ہے تے اللہ دی چادر نو ہاتھ نہ پایا کر کئی کاریاں جنے میری آواز تو ود کے دی آواز کوئی نہیں فلاں مسجد دا کاریو دی آواز بے سوری ہے فلاں مسجد دا کاریو دی بڑی آواز ہے ہی کوئی نہیں تے میری آواز دیکھو کہ کتنی اونچی آواز ہے کتنی اچھی تے کتنی احسن آواز ہے نانا اے رب دیاں تاوانے رب دیاں تاوانے کسے نو سریلی آواز عطا کر دیتی کسے نو ترنم والی آواز عطا کر دیتی کسے نو نہ دیتی ہے تے اللہ دیاں مرضیاں نے اس واسطے بندیاں تکبر نہ کریا کرے تکبر نہ کریا کرے تکبر کرنے والیاں دا بڑا برا انجام ہوندا ہے تکبر کرنے والیاں نو بڑیاں سخت سزاواں ملدیاں نے آج تو پہلا میرے پیغمبر تو پہلے جتنیاں بھی قوماں آئیاں سن ساریاں قوماں تباہ و برباد ہوئیاں نے اس تکبر دی وجہ کر کے اس گھمنڈ دی وجہ کر کے اس ریاکاری دی وجہ کر کے منانا محترم بھائیو کتے ایسا نہ ہوئے کہ تو بھی تکبر کر درمے تے برباد نہ ہو جاوے کتے تکبر کر دیا اللہ دی زمین اندر دنس نہ جاوے کسے تکبر کر دیا کتے تیرے تے اللہ دا عذاب نازل نہ ہو جاوے آئیے محترم بھائیو میں انڈوال باتاں لے کر کے جاوا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے کی فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث تراوی نے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب حضرت نوح علیہ السلام جد موت قریب سن موت دی کشمکش موت دے نزدیک سن تے اپنے بیٹیاں نو کی نصیحتاں کر دینے آندے بیٹیوں میں تانوں دو چیزاں دا حکم دے کے جاواں گا تے دو چیزاں تو منع کر کے جاواں گا فرما دینے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو نصیحتاں کے کیتیاں نے دو چیزاں کیڑیاں نے جدا حکم دیتا ہے کہ حضرت نوح فرما دینے اے میرے بیٹیوں ایک تدس لا الہ الا اللہ نہیں چھڑنی لا الہ
الا اللہ نو نہیں چھڑنا، دوسرے نمبر تے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اس جملے نو نہیں چھڑنا کیونکہ اے جملے اللہ نو بڑی پسند نے۔ تعریف دے لائق تے اللہ دی ذات ہے، پاکی دے لائق تے اللہ دی ذات ہے، عظمت دے لائق تے اللہ دی ذات ہے، شان دے لائق تے اللہ دی ذات ہے، اسی طرح بڑائی دے لائق تے اللہ دی ذات ہے۔ اے اللہ رب العزت ہی الکبیر ہے، المتعال ہے، المتکبر، اللہ رب العزت دی ذات ہے، دے تو علاوہ کوئی نہیں۔ تے فرمایا میرے بیٹیوں میں دو چیزاں تانوں روک کے جا رہی ہیں، دو چیزاں تو منع فرمایا کہ تسی شرک نہیں کرنا، اللہ دی ذات اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دی صفات اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دی الوہیت اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، ربوبیت اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تے فرمایا دوسرے نمبر تے اے میرے بیٹیوں تکبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ تکبر جن نے کیتا ہے اللہ رب العزت دی انہیں چادر نو ہاتھ پایا ہے، جن نے اللہ تعالیٰ دی چادر نو ہاتھ پایا ہے اللہ رب العزت اس نو فالقیتو یہ فی جہنم، اس بندے نو جہنم دے اندر داخل کر دیں گے، اس بندے نو اللہ تعالیٰ زمین دے اندر دنسا دیں گے۔ آئیے توجہ کریے نا، انہاں وجہ کر کے تے پہلیاں قوماں تباہ و برباد ہوئیاں نے۔ جناب نوح علیہ السلام نے جدو قوم نو کیا ہے میری قوم دے لوگو اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا اللہ، تسی اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کر دیو تے نہ کریا کرو۔ انہیں آکھا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کیا کہ مینو ڈر لگدا ہے کہ کتے تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ جائے، مینو ڈر لگدا ہے کہ کتے تواڈے تے اللہ دردناک عذاب نہ جائے۔ جدو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو یہ دعوت دیتی تے قوم کی کہن لگی ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشر مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی وما نرا لکم علینا من فضل۔ ایک کہندی ہے قوم کہندی اس قوم دے وڈے وڈے لوگ جڑے نے، وڈے وڈے سردار تے وڈے وڈے چودھری تے نمبردار کی کہندے نے اے نبی نو تو سانو دعوت دینا ہے، نہ سی تینوں مننے ہاں تے جڑے تینوں من دے نے انہاں کول اسی پوچھنے ہاں کیونکہ تسی ساڈے جے بشر ہو، مانا بشر مثلکم، تسی ساڈے جے بشر ہو تے ساڈے جے بندے ہو، تے لہذا اسی تہاڈی گل نہیں مننی، تے جڑے تانوں غریب لوگ مندے نے اسی انہوں بادی نظر انج حقارت دی نظر نال ویکھنے ہاں، انہوں ماڑی نظر نال ویکھنے ہیں۔ اے بندے ایویں دے نے جویں اسی آکھ دینے ہاں کہ ملا دی دوڑ مسجد تک ہے، اسی باسی نہیں جملہ بول دینے ہاں۔ نا ویرا انج دے جملے نہ بولیا کر، نبی نوح علیہ السلام دی قوم نے بھی میں جملے بولیا، اللہ رب العزت نے اس دی قوم نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ آئیے آگے چلیے قوم عاد، قوم عاد، قوم عاد دی تباہ کاری دا سبب صرف تکبر بنیا، تباہ کاری دا سبب، تباہ کاری دا انجام صرف تکبر بنیا، تباہ کاری دی ذلت رسوائی دا سامنا صرف تکبر بنیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اندر فرما دیتا ہے فَأَمَّا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة۔ اے قوم کی کہندی ہے آندی ہے کہ مینوں یہ دسو نا آد علیہ السلام دی کون کہندی ہے تکبر، فاستكبروا في الارض، اللہ دی زمین تے تکبر نہ حق کر دیے بغیر کسی وجہ تو، جدو تکبر کر دیے انہوں نے آکھیا جاندہ ہے وقالو من اشد منا قوہ، ساڑھے تو اور طاقت والا کوئی اور ہو سکتا ہے۔
ساڈے تو ود کے کوئی قوت والا تے کوئی جری اور بہادر ہو سکتا ہے. وقالو من اشد منا قوہ. جے اگر آج بھی کوئی طاقتور اپنے آپ نو سمجھدا ہے, آج بھی کوئی اپنے آپ نو وڈیرا سمجھدا ہے, آج بھی اگر اپنے آپ نو کوئی آندا ہے کہ اے جناب فلاں جڑا مولوی انہوں میں پوچھ لاں گا, فلاں بندہ میں انہوں پوچھ لاں گا, فلاں غریب نو اکھاں بھی کھا لینا, کوئی ایڈی وڈی بہادری نہیں ہے. کیونکہ پہلیاں قوماں بھی تکبر کر دیاں سانے. تے اللہ پاک نے جواب دیتا ہے, فرمایا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منا هو اشد منہم قوہ. اللہ فرماندے نے انہاں بدبختاں نو یہ کہو نا, انہاں کول اے پوچھو نا کہ جڑا جن نے تانوں پہلے بنایا ہے, جن نے تانوں پیدا کیتا ہے, جن نے تانوں ماں دے بطن اندر 9 مہینے پرامن سکون اندر رکھیا ہے, انہیں رکھنے تو بعد انہیں تانوں پیدا کیتا ہے, پیدا کرنے تو بعد تانوں بڑا کیتا ہے. دس نہ کہ اس تو بڑا کوئی قوت والا ہو سکتا ہے, اس تو بڑا کوئی جناب طاقتور ہو سکتا ہے. نہ انج نہ کریا کرے. انہاں جس وقت اتنی گل کی ہے نا, اللہ فرماتے نے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. انہاں ساڈیاں آیتاں دا انکار کیتا ہے, انہاں تکبر کیتا ہے, غرور کیتا ہے. تے ساق سمود نو جناب کے لیے قوم عاد نو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انہوں تباہ ہوئے نے تے برباد ہوئے نے, ذلیل ہوئے نے تے رسوا ہوئے نے, صرف تکبر دی وجہ کر کے ہوئے نے, غرور دی وجہ کر کے ہوئے نے. بس میں انہاں انبیاء وانو ٹھکرایا ہے, انبیاء وانو قتل کیتا ہے. آگے چلیے قوم سمود ہے. اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربهم قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. جنہ نبی صالح علیہ السلام دی پیروی کیتی ہے, او کمزور لوگ سانے, غریب لوگ سانے, مسکین لوگ سانے. تے بڑے چودھری جڑے سانے او کہن لگے نے کیا تانوں یقین ہے کہ تسی جے دے ایمان لے آئے ہو, اے کیا واقعی اللہ دا نبی ہے تے اللہ دا رسول ہے؟ او کہنے قالو انا بما ارسل بی مومنون. نبی صالح علیہ السلام جو کچھ بھی لے کر کے آئے نے ساڈا ایڈے تے ایمان ہے, اسی ایمان رکھنے آ. تے او جناب قوم سمود دے جڑے بڑے سن او آندے سن کہ نانا قالو انا بالذی آمنتم به کافرون. اسی تے اس چیز تو انکار کرنے آ, اسی انہوں مندے نہیں آ. اے نبی ہوئے دے اللہ دا رسول ہے, اسی انہوں مندے نہیں آ, اسی توانوں بھی نہیں مندے, اسی توانوں بھی چنگا نہیں سمجھے. فرمایا کہ صرف اور صرف تسی تے ذلیل ہو تے فضیلت والے اسی آ, ساڈے تو ود کے کوئی نہیں ہو سکدا. انہاں تکبر کیتا قوم سمود تے او بھی تباہ ہو گئیاں نے. تے اگر آج بھی کوئی مسلمان ہے تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, ریاکاری کرتا ہے, تے اللہ دی قسم ہے او اللہ دے عذاب دا انتظار کرے. ہو سکتا کہ اللہ انہوں نے ذلیل کرنا چاہتا ہے. آئیے توجہ کریے نا, آگے فرمایا بنی قوم مدین جو ہے, مدین قوم جو ہے وہ دے بارے فرمایا قال الملأ الذی نستکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین. یہ کہتے ہیں کہ قوم شعیب یعنی کہ قوم مدین جو ہے شعیب علیہ السلام نو کہندے کہ شعیب گل کرنا تو سانو انج دی کیوں دعوت دینا ہے, اسی لنخرجنک یا شعیب, اسی شعیب علیہ السلام تینوں تے تیرے ساتھیاں نو اسی کر دیاں گے. والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو کننا کارہین. او پسند نہیں سی کر دے, انہاں نے تکبر کیتا تے اللہ دے حکم نو نہ
منیا، اللہ نال تکبر کیتا، اللہ رب العزت نے قوم مدین میں تباہ کر دیتا ہے۔ جاؤ بستیاں آج کل بھی موجود نے، وہ بستیاں تے جا کر کے پتہ کر لو۔ میرے پیغمبر جدو قافلہ لے کے نکل دے سانے، ایک مرتبہ غزوہ تبوک تے گئے تے قوم سمود مقام تے پہنچے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہ پانی پینا ہے نہ اس جگہ تے ٹھہرنا ہے، کیونکہ اس تے اللہ دا عذاب آیا ہو سکتا ہے تسی بھی اللہ دے عذاب اندر نہ آ جاؤ۔ پتہ کی چلتا ہے کہ جڑا بندہ تکبر کردا ہے اللہ رب العزت اس بندے نو ذلیل اور رسوا کر دیندے نے، اللہ رب العالمین اس نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اگے بنی اسرائیلی آئے نے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیاں دے بارے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اوے بنی اسرائیلیوں جو بھی میرا نبی تواڈے اندر کوئی چیز لے کے آ گئی ہے، کوئی بھی چیز لے کے آئے تسی اودہ تے انکار کیتا تے اپنیاں خواہشاں دے مطابق عمل کیتا ہے، تسی اپنیاں مرضیاں دے مطابق عمل کیتا ہے، اپنی رضا دے مطابق عمل کیتا ہے۔ لہذا اللہ فرما دینے گل سونا انفسکم مستکبرتم، تکبر اندر آ کر کے ایک گروہ نو تسی جھٹلا دیتا ہے، دوسرے گروہ نو تسی قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کرنے دا کی انجام ہوئے گا؟ اللہ رب العالمین فرما دینے ادا انجام ہوئے گا کہ یوم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوئے گا انہاں بندیاں کیونکہ انہاں نے تکبر کیتا ہے۔ آگے بڑھتے چلیے مکے دے اندر آ جائیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے فرما دینے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام دی دور دے اندر قارون نے بھی تکبر کیتا، فرعون نے بھی تکبر کیتا، حمان نے بھی تکبر کیتا، اللہ رب العزت نے قارون نے خزانیاں دے تے تکبر کردا، بڑے مال تے دولت والا سی، اللہ نے انہوں برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، دنسا دیتا ہے زمین اندر ہے۔ تے جیڑا فرعون سی ایک کہندا سی انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا رب ہاں، میرے تو وڈا کیڑا اور اعلی ہو سکدا ہے، میرے تو وڈا اور کون ہو سکدا ہے؟ انہیں آکھا کہ ایک اور رب ہے اللہ عز و جل، وہ آندا میں اس رب نو ویکھاں تے صحیح، کوئی وڈی بلڈنگ بنا دیو تے میں اودے تے بیٹھا، اونچی جی بلڈنگ بنا دیتی گئی ہے، اس بلڈنگ دے اوتے جناب فرعون بدبخت بیٹھ گیا ہے، اور بیٹھ کر کے کی آندا ہے میں ہن ویکھاں تے صحیح اور رب کتنا اونچا ہے تے کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر کیویں انجام دیتا ہے فاخذناہ وجنودہ فنبذناہ فی الیم وہو ملیم، فی الیم وہو ملیم۔ اللہ رب العزت نے فرعون دے ساتھیاں نو پکڑیا تے پکڑ کر کے سمندر دے اندر انہوں جناب غرق اور تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آج بھی فرعون پڑا ہے، فرعون تواڈے سامنے عبرت بن کے پڑا ہے، کیوں پیا ہے؟ اس کر کے اللہ رب العزت دکھانا چاہتے سن کہ جڑا تکبر کرے میں لوگوں واسطے عبرت بنا کے رکھ دینا وا، جڑا غرور کرے میں وہ دکھا دینا کہ ویکھو نا، جاؤ نہ جا روانیاں قبرستان دے اندر جاؤ نا، جاؤ حجن قبرستان دے اندر جاؤ، جننے قبرستان نے انہاں دے قریب جاؤ نا، انہاں قبراں نو جا کے ویکھو جڑے اپنے آپ نو وڈے کہلاندے سن، جڑے اپنے آپ تے کھندیاں تیار وقت کلاشن رکھیا کردے سن، جڑے ہمیشہ اپنی اکھاں نو متھیاں تے رکھیا کردے سن، جنہاں دے منہ تے ہر وقت 12 وجے رہندے سن، جڑے غریباں دے گلیاں نو نوچ دے سن، جڑے غریباں دے جناب حق نو مار دے سن،
جڑے غریباں دی زمیناں تے قبضے کردے سن، جڑے نا انصافی کردے سن، کعبہ دے رب دی قسم دنیا تے ذلیل اور رسوا ہو کر کے پھر گئے نے تے اس قبرستان دے اندر پے نے۔ کتھے گئے نے تکبر کرن والے، کتھے گئے نے غرور کرن والے، کتھے گئے نے گھمنڈ کرن والے، کتھے گئے نے بڑیاں بڑیاں گلاں کرن والے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام جدو مکے دی وادی اندر لوگاں نو دعوت دیتی تے لوگاں نے انکار کر دیتا، جدو انکار کیتا ہے تے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے آندے نے کہ بدبخت نے کہ جنہاں نے تکبر کیتا ہے انہاں دا انجام کی ہوئے گا، ایک ذلیل اور رسوا ہونگے۔ آخرکار میرے محبوب نو بھی تکلیفاں دیتیاں سن، حضرت بلال نو بھی تکلیفاں دیتیاں سن، جناب مصعب بن عمیر نو بھی تکلیفاں دیتیاں سن، جناب علی عمار بن یاسر نو تے آل یاسر نو تکلیفاں دیتیاں سن۔ میرے محبوب فرماندے نے اے تکبر کردے سن، اے غرور کردے سن، اے آندے سن بس میں ہی میں ہاں، آج دا دن ویکھ لو نا، اے بدر دا میدان ہوئے گا دے اندر، اے جناب اس مقام دے تے ابو جہل ہوئے گا، اس مقام تے عتبہ ہوئے گا، اس مقام تے شیبہ ہوئے گا، اس مقام تے امیہ من خلف ہوئے گا، اس مقام تے فلاں ہوئے گا۔ کعبہ تے رب دی قسم انجی ذلیل ہوئے گئے نے، کتے دی موت مرے نے، جہنم دے اندر گئے نے۔ میں تے آکھنا کہ لوگوں میں تو انو آکھنا چاہنا اپنے اندر تکبر نہ رکھیا کرو، اپنے اندر عاجزی اور انکساری رکھو، کیونکہ کچھ انج دے بندے بھی نے جڑے بندے عاجزی اور انکساری رکھ دے نے، تکبر نہیں کر دے۔ اللہ نے انہاں دیاں صفتاں بیان کر دیتیاں نے، اللہ نے انہاں دیاں شاناں بیان کر دیتیاں نے، تے جڑے بندے تکبر کر دے نے اللہ رب العزت اس بندے دے چہرے تے پھٹکار پا دیندا ہے۔ ویکھ لو کئی بندے تسی ویکھے ہون گے جڑے بندے کسے غریب دا حق مار دے سن، او بندے اپنا انجام بھگتتے پے نے، او اپنی سزاواں لیندے پے نے، او اپنے آپ نو ملامت کردے پے نے، او اپنے آپ نو رسوا کردے پے نے۔ عائشہ خوپرے دے اندر ایک بندہ ہے جناب علی جنہیں کیتا تکبر کیتا ہے، انہیں غرور کیتا، انہیں آکھیا میں بڑا وڈا ذمہ دار ہاں، میں بڑا وڈا چودھری ہاں، میں آنا کہ اے جڑے نال میرے گھر دے نال دوسرا گھر ملدا ہے، ایک غریب بندے دا ہے، ایک یتیم بندے دا ہے، یتیم بچے دا ہے، تے میں کراں کہ اینو زہر کھلا دیاں، زہر کھلا کر کے تے میں تے زمین تے قبضہ کر لوا۔ انہیں کی کہتا ہے رات نو غطا لگا کے بیٹھ گئی ہے، رات نو پیرا لگا کے بیٹھ گئی ہے، جدو بیٹھا ہے نا تے اس غریب دے قریب گیا ہے، اس غریب بندے دے قریب گیا ہے، انہوں پہلے دمکایا ہے، پہلے ڈرایا ہے، وہ نہ ڈریا ہے، انجا کو کیوں نے آکھے یارا انج کر مینوں چھڈ دینا، اے زمین تے میری ہے، میریاں جوان پینا نے، میریاں جوان پینا نے تے لہذا مینوں چھڈ دے، بس ساڈے کول اکو مکان تے کچھ مرلے نے، اس تو علاوہ ساڈے کول کچھ نہیں، چودھری جی تیرے کول تے بڑیاں زمیناں نے تے گڈیاں نے، مینوں چھڈ دے۔ انہیں آکھیا نہیں میرا گھر چھوٹا لگدا ہے، میں چاہنا وا کہ تیری میری تیرا میرا سٹیٹس نہیں رلدا، تو ساڈے قریب بیٹھا ہے، کدی شور کدی رون دی آواز آندیاں تے میرے بچے ڈسٹرب ہوندے نے۔ اسی غصے دے اندر آ کر کے ایک دفعہ سمجھایا ہے، دوسری دفعہ سمجھایا ہے، آخر غریب بندے کل کی کچھ ہو سکتا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنی عزت بچا سکتا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ پیراں تھلے گر سکتا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ داڑھی نو ہتھ لا سکتا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بن سکتا ہے، اور تے غریب بندے کل کچھ نہیں ہوندا۔ انہیں آکھیا تو مینوں جاندا نہیں ہے میں کون؟ انہیں آکھیا جی چودھری جی میں جاننا وا، پر میرے ماں پیو مینوں یہ دے کے گئے نے تے میرا حق ہے تے میں اپنے حق تے بیٹھا وا۔ اس آکھیا اگوں میرے زبان مارنا ہے، اگے میرے گلا کرنا ہے، اسے غصے دے اندر آ کر کے اس دے منہ تے تھپڑ مارے ہے۔ آخر پھر انہیں کوشش کی، انہیں آکھیا ہے چودھری جی تو تھپڑ تے مار لیا ہے، ہن مینوں کچھ نہ کہے۔ یقیناً میں ایک تحریر پڑھ لیا، او دے اندر جناب وہ دستا بھی ہے کہ جناب پھر میں جد دوبارہ او دے پیراں تے جا کے گریا وا، انہیں مینوں ٹھڈا ماریا ہے، میرے دند جڑے نے دند ٹوٹ گئے نے،
پھر میں کھڑے ہو کے گیا ہے میں تیرے کو آخری بیک منگنا وا بیک رب دی ذات کو منگنی ہوندی ہے برحال تو چودھری ہے میرے علاقے دا میں تیرے کو بیک منگنا چاہنا میری جوان پینا کتھے جان گیا اس واسطے میں تیرے کو بیک منگنا چاہنا وا وہ بیک منگدا رہیا انہوں اور غصہ آیا تے آخر انہیں جناب کے لیے پسٹل پکڑے تے فیر مار کے انہوں جناب کے لیے ختم کر دیتا ہے وہ دیاں بہنانوں اپنے گھر اندر لے آ کے بٹھا دیتا ہے انہیں آکھیا کہ میں تڑی عزت نال کھیلاں گا لیکن تسی گواہی نہیں دینی کہنا کہ اپنے آپ پھائی لے کے مر گیا ہے اپنے آپ نو گولی لا کے مر گیا ہے جے تسی اپنی زبان دی وچوں کوئی جملہ نکالیا میں توانو بھی اسی طرح تہاڈا بھی انجام کراں گا وہ دسو کے قریب لڑکیاں کی کر سکدیاں نے وہ اپنا ساہ ہار کے مرغی دی طرح وہ بیٹھیاں رہیاں نے تے زندگی گزار رہیاں نے کوئی موقع ملیا تے نس گئیاں نے نس کر کے میڈیا دے سامنے آئیاں کیس کیتا تے نہ انہاں دی کسے عدالت نے بھی نہ بات سنیے کیونکہ غریب سن کوئی انہاں دا ولی وارث نہیں سی مسکین سن کہ کوئی انہاں دی بات سنن والا نہیں سی آخر کار بیک منگ دیا میڈیا دے سامنے آیا ہے میں تیانا کہ اج تک بھی انہاں دی کسے نے گل نہیں سنی ہوئے گی کیونکہ گلہ انہاں دیاں سنیاں جاندیاں نے جڑے تکبر کر دینے منیا انہاں نو ہی جاندہ ہے کہ جڑے غرور کر دینے جناب کلی کرسیاں تے بٹھایا انہاں نو جاندہ ہے کہ جڑے غرور کر دینے اوے ہاں تو دنیا تے تکبر کردہ رہے گا دنیا تے غرور کردہ رہے گا دنیا تے غریبان دا حق مارتا رہے گا دس نہ بندیاں کدوں تک حق مارے گا کدوں تک غریبان دا حق کھائے گا کدوں تک تو اپنے آنو تکبر گمنڈ اندر لے آئے گا آخر کار کی ہونا ہے والا کل کبریاہو فی السماوات والارضی اوہ اللہ دی پڑھائی اور کسے دی نہیں جو کچھ بھی کردہ رہے گا کردہ رہے آخر تیرے تے موت ایک نیک دن آ جانی ہے ایک نیک دن اللہ دی پکڑا جانی ہے تے اللہ پاک کی فرمان دینے اے ہو جے اللہ دے پیارے پیغمبر کی فرمان دینے اے ہو جے ذلیل انسان نو اس جے ذلیل انسان نو رسوا کیتا جاندہ ہے فرمایا فی جہنم جہنم اندر بندہ داخل ہو جائے گا فرمایا اللہ یدخل الجنتا ایک دی بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا تکبر کرنے والا انسان کدی جنت اندر نہیں جا سکتا حتیٰ کہ میں تو تک پڑھے جڑا بندہ تکبر کرتا ہے وہ جنت دی خوشبو ہی نہیں پا سکتا تو جنت دی خوشبو کتنی دور تک ہونی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 40 آمن کہ 40 سال گھوڑا دوڑاندہ روے اس گھوڑے دے دوڑنے دے سفر تے اتنی زیادہ دور تک جنت دی خوشبو پھیلی ہوئے گی اس جنت تو دور اس خوشبو تو بھی دور کر دیتا جائے گا اس بندے نو جڑا بندہ تکبر کرے گا اللہ رب العزت کو دعائے جو کچھ میں بیان کی